17 اگست 1987 کو صدر جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کے بعد 16 نومبر 1988 کو جب طویل مارشل لا کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو ایم کیو ایم کو پہلی بار پارلیمانی طاقت تسلیم کیا گیا۔ تب ایم کیو ایم کراچی و حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کی 25 اور قومی اسمبلی کی 13 نشستوں پر فاتح رہی اور ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ ان انتخابات میں ملک بھر میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم سے شراکت اقتدار کا معاہدہ کیا تو ایم کیو ایم بھی پہلی بار کسی سیاسی اتحاد کا حصہ بنی۔ 1988 کے انتخابات میں بڑی سیاسی قوتوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مخالف مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں پر مشتمل اسلامی جمہوری اتحاد دونوں ہی واضح اکثریت یا حکومت سازی کے لیے قومی اسمبلی کی نشستوں کی مطلوبہ تعداد حاصل نہیں کر سکے تھے۔ دونوں ہی کو حکومت سازی کے لیے کسی کی حمایت اور مدد درکار تھی۔ ایسے میں ایم کیو ایم کی 13 نشستیں انتہائی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں نے ہی ایم کیو ایم سے رابطہ کیا۔ تیسری طاقت صدر غلام اسحاق نے بھی ایم کیو ایم رہنماؤں کو اسلام آباد طلب کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایم کیو ایم کس کی حمایت پر آمادہ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ فیصلے کے بعد جب بے نظیر بھٹو ایم کیو ایم کے مرکز عزیز آباد گئی تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان 51 نکات پر مشتمل شراکت اقتدار کا ایک تحریری معاہدہ ہوا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور اختلافات کے نتیجے میں 11 ماہ بعد ہی دونوں جماعتوں کا اتحاد بالآخر ختم ہو گیا۔ وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ 51 نکات پر مشتمل تھا لیکن ایک ہی مطالبہ پورا کیا گیا جس کے باعث ہم نے پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی۔ 24 اکتوبر 1990 کو پھر عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں آئی جی آئی کی حکومت قائم ہوئی۔ ان انتخابات میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 28 نشستیں حاصل کی۔ ان انتخابات کے بعد ایم کیو ایم نے نواز شریف سے اتحاد کیا جس کے بعد نواز شریف مرکز میں وزیر اعظم بنے تو سندھ میں وزیر اعلیٰ جام صادق علی بنے۔ ایم کیو ایم رہنما کہتے ہیں اس مخلوط حکومت میں رہتے ہوئے جب ہمارے خلاف 19 جون 1992 کو ریاستی آپریشن جسے کراچی آپریشن کلین اپ بھی کہا جاتا ہے کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے نواز شریف کی حکومت سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ 6 اکتوبر 1993 کے عام انتخابات میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا مگر صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں سندھ کی 28 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور عبداللہ شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایم کیو ایم مسلسل لگ بھگ 4 سال اقتدار سے علیحدہ رہی۔ 3 فروری 1997 کو عام انتخابات ہوئے اور ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 12 نشستیں حاصل کی۔ ان انتخابات کے بعد نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بنے تو ایم کیو ایم ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی اتحادی بنی جبکہ سندھ میں ایم کیو ایم کی مدد سے لیاقت جتوئی کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا گیا۔ 17 اکتوبر 1998 کو ہدف بنا کر کیے جانے والے حملے میں سندھ کے سابق گورنر حکیم محمد سعید کو قتل کر دیا گیا۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی ہی اتحادی جماعت یعنی ایم کیو ایم کے خلاف پریس کانفرنس کر کے حکیم سعید کا قتل کا الزام ایم کیو ایم پر ہی عائد کر دیا تو ایم کیو ایم ایک بار پھر حکومت سے علیحدہ ہو گئی۔ 10 اکتوبر 2002 میں پھر انتخابات ہوئے اور ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 19 اور صوبائی اسمبلی کی 51 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ ایم کیو ایم ایک بار پھر حکومت میں شامل ہوئی اور دسمبر 2007 تک اس اقتدار میں شریک رہی۔ 18 فروری 2008 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے 18 عام اور مخصوص نشستوں سمیت قومی اسمبلی کی کل 25 اور صوبائی اسمبلی کی کل 42 نشستیں حاصل کی۔ مرکز میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو ایم کیو ایم بھی اس حکومت میں شامل تھی لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد دسمبر 2008 میں ایم کیو ایم اس مخلوط حکومت سے نکل گئی مگر جنوری 2019 میں جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ایم کیو ایم کے مرکز گئے تو حکومت میں ایم کیو ایم واپس آ گئی۔ پھر جون 2011 میں خاصے شدید احتجاج اور اختلاف پر ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو گئی۔ تقریباً 3-3.5 مہینے ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی رہی لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم دوبارہ مان گئی۔ اس دوران گورنر عشرت العباد نے بھی استعفیٰ دیا مگر وہ منظور نہیں ہوا۔ 11 مئی 2013 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی کل 25 اور سندھ اسمبلی کی 51 نشستیں حاصل کی۔ مئی 2014 میں اچانک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت میں چلی گئی لیکن توقع کے عین مطابق محض 4.5 ماہ بعد ہی ایم کیو ایم حکومت سے نکل آئی۔ گزشتہ انتخابات میں ایم کیو ایم عمران خان کی اتحادی بنی
گو کہ ایم کیو ایم یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ کراچی سے تحریک انصاف کو مخصوص طریقے سے نشستیں دلوائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم وفاق میں عمران خان کو سپورٹ کرتی رہی، اور جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائی تو ایم کیو ایم اپوزیشن کے ساتھ مل گئی۔